اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کو جشن مولود کعبہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام مومنین کو اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس میں فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ یہ خلق کرنا کب خلق کیا؟ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس نور سے 12 حجاب خلق کیے اور ہر حجاب میں کئی ہزار سال یہ نور رہا اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا، جن میں سے حجاب قدرت میں یہ نور 12,000 سال تک رہا اور ادھر اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ حجاب عظمت میں یہ نور 11,000 سال رہا اور حجاب منت میں یہ نور 10,000 سال رہا اور حجاب رحمت میں یہ نور 9,000 سال رہا۔ حجاب سعادت میں یہ نور 8,000 سال رہا اور حجاب کرامت میں یہ نور 7,000 سال رہا اور حجاب منزلت میں یہ نور 6,000 سال رہا اور حجاب ہدایت میں یہ نور 5,000 سال رہا اور حجاب نبوت میں یہ نور 4,000 سال رہا اور حجاب رفعت میں یہ نور 3,000 سال رہا اور حجاب ہیبت میں یہ نور 2,000 سال رہا۔ 1,000 سال یہ نور حجاب شفاعت میں رہا۔ اس کے بعد یہ نور لوح مبارک کے اوپر اللہ نے اس کو ثبت کیا۔ یہ 4,000 سال تک لوح محفوظ پر اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ اس کے بعد یہی نور اللہ نے عرش مبارک پر ثبت کیا اور 7,000 سال تک یہ نور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتوں کو اس نور کا تعارف کرایا اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس نور کا حضرت آدم علیہ السلام کو تعارف کروایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ اسی نور کے ذریعے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نور کون سا نور ہے تو آپ نے فرمایا میں محمود تھا، میں نے چاہا نور خلق کروں تو میں نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ میں اعلیٰ تھا تو میں نے علی مرتضیٰ کو خلق کیا۔ میں فاطر تھا تو میں نے فاطمۃ الزہرا کو خلق کیا۔ میں محسن تھا تو میں نے حسن علیہ السلام کو خلق کیا اور میں قدیم الاحسان تھا، میں نے حسین علیہ السلام کو خلق کیا۔ بعد یہی نور حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں داخل ہوا۔ اس کے بعد یہ نور مختلف اسلاف میں داخل ہوتا ہوتا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں داخل ہوا۔ اب جناب عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں جب داخل ہوا تو مولا فرماتی ہیں اس نور کے 2 حصے ہو گئے اور ایک نور جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں داخل ہو گیا، نور جناب عبداللہ علیہ السلام کے صلب میں داخل ہوا اور یہ نور مختلف جگہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی مشکلات و پریشانی میں ان کی مدد کا سبب بنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اسی طرح حضرت یعقوب اور یوسف کو ملانے میں یہ نور فائدہ مند ہوا اور اسی طرح یونس کو مچھلی میں اس نور نے فائدہ دیا اور مختلف انبیاء کو یہ نور مختلف جگہ پر مدد کرتا رہا۔ اور جب یہ نور تقسیم ہو گیا تو پھر یہ نور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آیا۔ دوسرا نور تھا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب سے رحم فاطمہ بنت اسد میں داخل ہوا اور جب داخل ہوا تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچی تو آپ نے
کسی مولود کا جو آپ کے رحم میں تھا خدا کو واسطہ دیا، اور جب واسطہ دیا تو دیوار کعبہ پھٹ گئی، اور جب پھٹی آپ اس میں راستہ بن گیا، آپ بی بی سلام اللہ علیہا اس دیوار سے اندر گئی، اور اسی کے بعد وہ دیوار دوبارہ اپنی جگہ بند ہو گئی۔ 3 دن تک بی بی اس خانہ کعبہ کے جوف میں رہی۔ ان 3 دنوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے مادر عیسیٰ یعنی مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا کو کھانا آسمان سے دیا، اسی نے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے بھی 3 دن کھانے کا انتظام کیا۔ 3 دن جو لوگ ادھر رہتے تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم کعبہ کا تالا توڑیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ تیسرے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور رحل نبوت میں قرآن امامت کو اٹھایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو آنکھیں کھولنے کا حکم دیا، تو مولا علی علیہ السلام نے جو سب سے پہلے زیارت کی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی 3 دنوں میں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا چشمہ امامت کی زمین کو سیراب کرنے لگ پڑا، اور امام علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی۔ اس کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ سناؤ، تو مولا نے کہا کہ میں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن مجید سناؤں۔ یہ ہے لواب رسول کا اثر کہ وہی مولا علی علیہ السلام نے کہ جنہوں نے لواب رسول چوسا تھا، کائنات میں ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جو کائنات میں کسی اور کا دعویٰ نہیں تھا۔ مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لواب الرسول اللہ، کہ اے لوگوں پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، یہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ لواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے۔ تو مومنین کرام، میں اتنا کہوں گا کہ جس رسول اللہ کے لواب کا اثر یہ ہو کہ مولا امیر المومنین کائنات کے ذرہ ذرہ کو کہیں کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے کر لو، تو پھر خود اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہوگی۔ یہ ہے وہ نور جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔